تصور کریں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے سامنے ہمیشہ مختلف برتاؤ کرتا ہے۔ وہ آپ کی باتوں پر تھوڑا زیادہ ہنستا ہے، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھتا ہے جو شاید کسی اور نے کبھی نوٹ بھی نہ کی ہوں۔ اور کبھی کبھار جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا میں کوئی ان کہی بات لٹکی ہوئی ہے۔ کرش اکثر شور مچاتے نہیں، وہ فلمی مناظر کی طرح ڈرامائی اعلان نہیں کرتے۔ زیادہ تر کرش خاموش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اشاروں میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ اشارے زیادہ تر لوگ روزانہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم بالکل انہی چھوٹے مگر اہم اشاروں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ نہ صرف یہ سمجھ جائیں گے کہ کون آپ پر کرش رکھتا ہے، بلکہ یہ بھی جان پائیں گے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیوں بعض لوگ اپنی جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے، کیونکہ آخری چند اشارے وہ ہیں جو سب سے زیادہ غلط سمجھے جاتے ہیں۔ جب کسی کو آپ پر کرش ہوتا ہے تو سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پر زیادہ دھیان دیتا ہے۔ شاید آپ فوراً محسوس نہ کریں، لیکن وہ ہر بات نوٹ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کب کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مزاج کب بدلتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں جب آپ خاموش ہوتے ہیں، چاہے آپ کچھ نہ کہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اور جب آپ ان کی طرف دیکھیں تو وہ فوراً نظر ہٹا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے کہ انہیں پکڑا جانا ایسا لگتا ہے جیسے ان کی چھپی ہوئی دلچسپی بے نقاب ہو گئی ہو۔ جب کسی کو کرش ہوتا ہے تو وہ خود آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور علامت غیر معمولی گھبراہٹ یا بے چینی ہے۔ یہ عام گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ وہ گھبراہٹ جو صرف آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اچانک بھول جاتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، وہ غلط وقت پر ہنستے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں یا کپڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا چہرے کو چھو کر اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وجہ بہت سادہ ہے، جب کسی کو آپ پر کرش ہوتا ہے تو آپ کی موجودگی ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ کی رائے ان کے لیے اہم ہوتی ہے، آپ کا رد عمل ان کے لیے اہم ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر بات پر زیادہ سوچتے ہیں، یہاں تک کہ خاموشی بھی ان کے لیے شور کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو آپ نے محض ایک دفعہ کہی ہوں، شاید ہفتے یا مہینے پہلے، آپ کی پسندیدہ چیزیں، آپ کی عادات، آپ کی ناپسند کچھ ذاتی باتیں جو آپ نے کبھی بتائی ہوں اور پھر بھول گئے ہوں۔ شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو کہ آپ نے یہ بات کی تھی، لیکن وہ اسے یاد رکھتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو کرش ہوتا ہے تو آپ کی باتیں ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ وہ آپ کی باتوں کو دماغ میں رکھ کر بار بار یاد کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، اور یہ سب بغیر سوچے خود بخود ہوتا ہے۔ ایک اور واضح علامت یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں مختلف برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ سب کے ساتھ اعتماد والے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے نرم اور محتاط ہوتے ہیں، یا دوسروں کے سامنے خاموش لیکن آپ کے سامنے زیادہ کھلے اور باتونی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ آپ کو ہلکے انداز میں چیزتے ہیں، کبھی چھپ کر آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی آپ کو خاص توجہ دیتے ہیں اور پھر اچانک واپس ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دھکا اور کھینچ والا رویہ کرش کی ایک واضح علامت ہے، کیونکہ جب کسی کو کرش ہوتا ہے تو وہ آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی جذباتی کمزوری یا خوف کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جلن کی طرف، کیونکہ یہ سب سے طاقتور اور واضح علامت ہے۔ جب آپ کسی اور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے رد عمل پر دھیان دیں۔ وہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں یا مصنوعی طور پر خوش ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ قدرتی نہیں لگتی اور ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ جلن ہمیشہ غصے کے ساتھ
ساتھ نہیں آتی، اکثر یہ خاموشی کے ساتھ آتی ہے۔ ایک اور نقطہ ہے بات کرنے کے بہانے تلاش کرنا۔ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بہانے کبھی اہم نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے بات کرنا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، چاہے وہ یہ نہ جانتے کہ کیا کہنا ہے۔ کبھی کبھار وہ بات بھی نہیں کرتے، بس آپ کے قریب رہتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں، یا کسی بھی موقع پر آپ کے ساتھ موجود رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک علامت جو اکثر لوگوں کو الجھا دیتی ہے، وہ دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں، دوری۔ وہ دیر سے جواب دیتے ہیں، گہری بات چیت سے بچتے ہیں، یا اچانک رویہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ غیر دلچسپی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی کبھار یہ محض خود کو کنٹرول کرنے یا اپنے جذبات کو چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ دور ہونا کبھی کبھار مضبوط کرش کی بھی علامت ہو سکتا ہے۔ ایک اور مضبوط علامت یہ ہے کہ وہ آپ کے جذبات کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں تو وہ فکر مند ہوتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اسے گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب اکثر خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نرم انداز میں سوال کرتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں اور کم بولتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو کرش ہوتا ہے تو آپ کی خوشی ان کے لیے سب سے اہم ہو جاتی ہے، بعض اوقات اپنی خوشی سے بھی زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں تعریفوں کی، لیکن وہ تعریفیں جو واضح نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ خوبصورت ہیں، بلکہ وہ آپ کے سوچنے کے انداز، آپ کی شخصیت یا آپ کی ذہانت کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تعریفیں زیادہ گہری اور معنی خیز ہوتی ہیں، کیونکہ کشش ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ کشش جذباتی اور ذہنی ہوتی ہے، اور یہ وہ کرش ہے جو سب سے مشکل سمجھ آتا ہے۔ اور سب سے واضح اور مضبوط علامت یہ ہے کہ آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی سے ان کے موڈ میں فرق پڑتا ہے۔ جب آپ موجود ہوتے ہیں تو ان کا مزاج خوشگوار اور پرجوش ہو جاتا ہے، جب آپ نہیں ہوتے تو وہ کچھ کمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ قریب ہونے پر وہ زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور آپ کے جانے پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں وہ علامت جو سب کچھ جوڑ دیتی ہے، وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کی رائے، آپ کی منظوری اور آپ کی توثیق ان کے لیے بہت اہم ہے۔ یہی کرش کا اصل جوہر ہے۔